السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 24، سلسلہ وار صدیق اکبر کے انتقال کا منظر۔ انتقال سے پہلے صدیق اکبر نے زبان سے جملے کہے، اے میرے پیارے اللہ، میں نے جو کام کیا ہے اس سے میرا مقصود صرف مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ میں نے فتنہ کے ڈر سے جو کچھ کیا اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے اس معاملے میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا ہے اور اپنی دانست میں مسلمانوں میں سب سے بہتر اور طاقتور اور نیکی پر حریص شخص یعنی عمر بن خطاب کو ان پر حاکم بنایا ہے۔ میں آپ کے حکم سے اس دنیا فانی کو چھوڑ رہا ہوں۔ آپ ان میں میری طرح کے خیر خواہ لوگ پیدا فرمائیے۔ یہ جملے پڑھ رہے تھے اپنے انتقال سے پہلے کہ آپ ان میں میری طرح کے خیر خواہ لوگ پیدا فرمائیے، مسلمانوں کے حکام کو صلاحیت سے نواز دیجیے اور عمر ابن خطاب کو خلفائے راشدین میں داخل فرمائیے اور ان کی رعایا کی اصلاح فرمائیے۔ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن امت کا فکر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے اور یہ بھی کہ آپ نے وفات سے قبل حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی مجھے میرے ان مستعمل کپڑوں میں ہی کفن دے دینا، اور آج پیر کا دن ہے، اگر میرا رات تک انتقال ہو جائے تو میرے دفن میں کل کا انتظار نہ کرنا، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جتنے جلدی پہنچ جاؤ اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ روایت تاریخ الخلفاء میں موجود ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ہمیں اس مرض الوفات میں کچھ نصیحت کیجیے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں ایک دعا پڑھتا ہوں، جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا اور پھر اسے موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو افق مبین میں جگہ عطا کرے گا۔ یہ انتقال پر کہہ رہے ہیں ابوبکر۔ لوگوں نے پوچھا افق مبین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عرش خداوندی کے سامنے ایک میدان ہے جس میں باغیچے، نہریں اور درخت اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ عربی کے جملے میں نہیں پڑھتا دعا کے، اردو کے پڑھ لیتا ہوں۔ نمبر 1، اے میرے پیارے اللہ، آپ ہی نے سب مخلوقات کو پیدا فرمایا جبکہ آپ کو ان کے پیدائش کی مطلق ضرورت نہ تھی۔ پھر آپ ہی نے مخلوقات کے 2 حصے فرمائے، ایک حصہ جنتی اور ایک حصہ جہنمی ہے، لہذا مجھے جنتی بنائیے، جہنمی نہ بنائیے۔ نمبر 2، اے میرے پیارے اللہ، آپ نے مخلوق کے پیدائش سے پہلے ہی انہیں شقی یا سعید بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے، لہذا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے شقی اور بدبخت مت بنائیے۔ بس مر رہے ہیں، مرتے مرتے یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ پیدائش سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا، بس مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کو آپ نے اپنی اطاعت میں لگے رہنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا، اے میرے پیارے اللہ، میں نمبر چھوڑ دیا ہے، میں نے بس بغیر نمبر کے چل رہا ہوں۔ اے میرے پیارے اللہ، کوئی شخص کچھ نہیں چاہ سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، بس میری چاہت صرف یہ بنا دیجئے کہ میں وہی چاہوں جو مجھ کو آپ کا قرب عطا کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، بندوں کی ہر حرکت آپ کی اجازت کی محتاج ہے، بس میری نقل و حرکت اپنے تقوی کے مطابق کر دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ نے خیر اور شر کو پیدا کر کے ہر ایک کے عامل الگ الگ مقرر کیے ہیں، بس مجھے خیر کی توفیق والے لوگوں میں شامل کر دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ نے جنت اور جہنم کو بنا کر ہر ایک کے الگ الگ بسانے والے افراد مقرر کیے ہیں، مجھے جنت کے مکینوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ نے بعض لوگوں کے لیے
ضلالت اور گمراہی مقرر کر رکھی ہے، جن کو اسلام پر شرع صدر نصیب نہیں، پس مجھے اسلام اور ایمان پر شرع صدر عطا فرمائیے اور اس کو میرے دل میں مزین فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ ہی نظام کائنات کے مدبر ہیں، پس مجھے ایسی بہترین زندگی عطا فرمائیے جو آپ کے تقرب سے مالا مال ہو۔ اتنے جملے، اتنے دعائیں مانگی انہوں نے اپنی مرض وفات میں، اور پھر آگے فرمایا اخیر میں کہ میرے پیارے اللہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ صبح شام ان کو آپ کے علاوہ پر بھروسہ ہے، مگر میرا مکمل اعتماد، امید اور ہر طرح کی نصرت صرف اور صرف تیری آپ کی ذات ہی سے وابستہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ جتنی مرض الوفات میں کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ سب باتیں جو میں نے کہی ہیں کتاب اللہ سے ماخوذ ہیں، یعنی حق سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، اور جو یہ جذبات رکھے گا اس کو حکم مبین سے نوازا جائے گا۔ جب یہ دعا کر رہے تھے تو حضرت عائشہ بھی پردے میں بیٹھی ہوئی اسے سن رہی تھی، اور حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، اور جو بھی امہات المومنین تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ سب سے زیادہ رونے والی اس وقت میں حضرت عائشہ اور دوسری امہات المومنین تھی۔ اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بڑا عجیب منظر بنا، کل انشاءاللہ اسے بیان کروں گا۔ یہ جو ان کی دعا والی میں نے کتاب میں نے بیان کی کہ انتقال سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی، ایک کتاب ہے اللہ سے شرم کیجئے، صفحہ نمبر 205 پر یہ مضمون سارا موجود ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کتاب العاقبہ، کسی امام کی ہے۔ بس صحیح حدیثوں میں تو یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں محفوظ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔